بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بہت سرمایہ دار شخص عارض قلب میں مبتلا ہو گیا تو علاج کے لیے بیرونی ملک چلا گیا۔ جس اسپتال میں اس نے علاج کروانا شروع کیا وہ اس ملک کا سب سے اعلیٰ اور مہنگا اسپتال تھا، مگر یہاں پر بھی علاج کے باوجود اسے افاقہ نہ ہوا اور حالت دن بدن بگڑتی چلی گئی۔ ڈاکٹروں نے بتایا سرجری کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں، اور اس آپریشن کے کامیابی کے بارے میں بھی یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن فوری آپریشن کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی تو ڈاکٹروں سے کہا، مجھے کچھ دنوں مہلت دیں، میں اپنے ملک جا کر اپنے گھر والوں، عزیز وقار اور احباب سے ملنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں آپریشن کے بعد انہیں دیکھ سکوں یا نہیں۔ ڈاکٹروں نے اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اجازت دے دی، لیکن اس سے بات کا مطالبہ کیا، آپ جتنی جلدی واپس آ جائیں گے اتنا ہی آپ کی حق میں بہتر ہوگا، اور اپنے ملک لوٹ آیا۔ یہاں اپنے گھر والوں کے ساتھ کچھ وقت گزارا، دوستوں سے ملا، رشتہ داروں سے ملا، کچھ ضروری کام ختم کیے اور سفر پہ جانے کے لیے دوبارہ تیاری کرنے لگا۔ سفر پہ جانے سے پہلے وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ قریبی مارکیٹ میں گیا۔ اس کا گزر ایک قصاب کی دکان کے پاس ہوا۔ اس نے دیکھا ایک بڑھیا گوشت کے بچے کچے ٹکڑے اور ہڈیاں اکٹھی کر رہی ہے۔ اس نے بڑھیا کی غربت اور ناداری دیکھ کر اس کی دل کو دھچکا لگا۔ اس نے بوڑھی عورت کو آواز دی اور نہایت احترام سے پوچھنے لگا، اماں جان، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ ایک غریب عورت ہوں اور اپنے 3 بیٹوں کے ساتھ انتہائی تنگی اور مشکل کے ساتھ گزارا کر رہی ہوں۔ کئی دن ہمیں کھانا نصیب نہیں ہوتا، گوشت تو مدت ہو گئی، یہ چکھا ہی نہیں۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے بوڑھی عورت سے نہایت ادب کے ساتھ کہا، میرے ساتھ چلیں۔ اس قصاب کی دکان پر گیا اور قصاب سے کہنے لگا، اس بوڑھی عورت کو جتنا گوشت کی ضرورت ہے اسے دے دو۔ بوڑھی عورت نے کہا، ہمارے لیے 1 کلو گوشت کافی ہے۔ اس نے کہا، اس اماں کو 2 کلو گوشت دے دو اور ہر ہفتے اسے 2 کلو گوشت دیا کرو۔ پھر اس نے 1 سال کی رقم ایڈوانس میں ایک مشقت اس قصاب کو ادا کر دی۔ اس مسکین بڑھیا نے اس وقت اپنے ہاتھ اٹھائے اور اس کے لیے دعا کرنی شروع کر دی۔ جتنی دعائیں اس بڑھیا کے دل دماغ میں آ سکتی تھیں وہ سب اس نے کر ڈالی۔ اس شخص کے لیے بڑھیا کے دل کے گراؤں سے دعائیں نکل رہی تھی۔ بڑھیا کی دعاؤں کا سلسلہ ابھی ختم ہی نہیں ہوا تھا کہ اس شخص نے اپنے اندر تبدیلی محسوس کی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کا مرض کم ہو رہا ہے اور اس کی حالت بہتر ہو رہی ہے۔ جب وہ گھر واپس آیا تو اس کا اپنی بیٹی سے سامنا ہوا۔ اس کی بیٹی اسے دیکھ کر کہنے لگی، ابا جان، ماشاء اللہ، آج تو آپ بڑے تر و تازہ صحت مند نظر آ رہے ہیں۔ اس نے اپنی بیٹی کو پیش آنے والا پورا واقعہ بتانا شروع کر دیا۔ جب بیٹی یہ پورا واقعہ سنا تو بہت خوش ہوئی اور اپنے والد کے لیے دعا کرنے لگی، یا اللہ، میرے والد کو صحت تندرست عطا فرما جس طرح میری والد نے اس بڑھیا کی مشکل دور کی۔ یا اللہ، میرے والد کو بھی مصیبت دور فرما۔ پھر اس نے دوبارہ تیاری شروع کی اور سب سے مل کر چلا گیا اور اسپتال پہنچ گیا۔ آپریشن سے پہلے جب اس کا میڈیکل چیک اپ کیا تو ڈاکٹروں کی حیرت سے انتہا رہ گئی۔ تمام ڈاکٹر یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اب اس کا دل بالکل ٹھیک کام کر رہا تھا اور اس کا مرض بالکل ختم ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر کی زبانوں پر بے شمار سوال تھے کہ کیسے ممکن ہوا، اس کیفیت میں مبتلا شخص بغیر آپریشن کیسے صحتیاب ہو گیا۔ سب کا جواب میں اس نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے لبریز رفت آمیز لہجے میں کہنے لگا، اس رحمان رحیم نے مجھے شفا دے دی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ شخص زندگی کی نسبت موت کے زیادہ قریب تھا۔ اپنے گھر والوں اور عزیز وقاروں کو الوداع کہنے آیا تھا کہ بڑھیا کے واقعہ پیش آ گیا۔ جب مسکین بڑھیا کے لیے اس کا دل نرم ہو سکتا ہے تو عرش عظیم کے اوپر ایسی ذات ہے جو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا اور